بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ المائدہ کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اور سورۃ المائدہ کو حسب معمول ہم اس کا اردو ترجمہ، لفظ بلفظ ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور یہ سورت بڑی ہی عظیم صورتوں کے اندر سے ہے، اور اس کے اندر بہت سارے احکامات ہیں، تو لہٰذا آج کے اس درس کے اندر ہم صرف اس کی آیت نمبر 1 اور 2، یعنی صرف 2 آیتیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ اور ان آیات کے اندر ہمارے سامنے جو موضوعات ہیں جن کو ہم نے آج زیر بحث لانا ہے، ان میں سب سے پہلے تو اس سورت کا مختصر تعارف اور اس کی فضیلت کے اعتبار سے جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ، پھر اس کے بعد پہلی اور دوسری آیت کے اندر جو احکامات اور جو موضوعات ہمارے سامنے ہیں، ان میں سب سے پہلا موضوع وہ وفائے عہد کی تاکید اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ عہدوں کو پورا کیا جائے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حلال اور حرام چوپائے جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے شعائر اللہ کی حرمت کی بات کی ہے، اور آخر میں ہمارا جو موضوع ہے وہ دشمن کے ساتھ عدل کا موضوع اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر رکھا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں سورۃ المائدہ کے تعارف اور اس کی فضیلت سے۔ تو اس سورت کا جو نام ہے سورۃ المائدہ، تو مائدہ اصل میں دسترخوان کو کہتے ہیں جس کو بچھا کر اس کے اوپر کھانا وغیرہ لگایا جاتا ہے، اور اس مائدہ ہی کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ حلال اور حرام کا تصور بھی اسی سے پھر شروع ہو جاتا ہے کہ جو انسان دسترخوان پہ رکھ کے کھائے گا پیے گا تو ظاہر ہے وہ حلال ہے، وہ حرام ہے، وہ کیا چیز ہے، کیسی چیز سے کس طرح سے کمایا گیا ہے، اس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہے یا نہیں، کس جانور کا ہے۔ تو لہٰذا اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار اس طرح کے مسائل کو ذکر کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ صورت مدنی صورت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مدنی صورت ایسی صورتوں کو کہا جاتا ہے کہ جو ہجرت کے بعد کے زمانے میں مدینہ کے دوران، یعنی جو مدینہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے اس کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مدینہ ہی کے اندر نازل ہوں، بلکہ اس زمانے میں اگر کسی سفر میں چاہے کہ علاقہ کوئی اور بھی ہو جائے لیکن ان صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے، تو یہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ اور مدنی صورتوں میں بھی ایک خصوصیت یہ ہوا کرتی ہے کہ مدنی صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار احکامات جو ہیں وہ نازل کیے ہیں، اور مکہ کے اندر تھا عقائد کے اوپر زور تھا، لوگوں کو فکر آخرت کی طرف توجہ دلائی گئی تھی، لیکن جب مدینہ کی طرف ہجرت ہو گئی، ایک اسلامی معاشرے اور اسلامی ملک کی بنیاد رکھی جا چکی، تو وہاں پر پھر مسلمانوں کو جو ہے مختلف مسائل احکامات ان کو سکھایا گیا، تو لہٰذا اس صورت میں آپ کو اس طرح کی چیزیں ملیں گی۔ یہ صورت لمبی صورتوں میں سے ایک ہے، 120 آیات ہیں، اور بعض آیات کا سائز بھی لمبا ہے، تو لہٰذا یہ قرآن مجید کی جو لمبی لمبی صورتیں ہیں انہی میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ جس نے یہ 7 صورتیں، یعنی جن میں سے یہ صورت بھی اس کے اندر شامل ہے، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، اور اسی طرح یہ سورۃ المائدہ بھی انہی 7 صورتوں میں سے ہے۔ پیارے رسول نے کیا فرمایا کہ جس نے یہ 7 صورتیں حاصل کر لیں وہ بہت بڑا عالم دین بن گیا، یعنی جو شخص ان 7 صورتوں کے اندر جو احکام و مسائل اللہ رب العزت نے بیان کر دیے ہیں ان کو سمجھ جاتا ہے، جان جاتا ہے، تو وہ بڑا عالم دین بن گیا، یعنی اس نے علم کا ایک بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا ہے۔ اسی طرح سیدہ اسماء بنت یزید، یہ اس صورت کی نزول اور یہ صورت کس طرح سے نازل ہوئی اس اعتبار سے بات کرتے ہوئے وہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی عتبہ کی نکیر تھامے ہوئی تھی جب آپ پر سورۃ المائدہ نازل ہوئی، یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کی حالت میں تھے، اونٹنی کی نکیل انہوں نے پکڑ رکھی تھی، تو اس وقت سورۃ المائدہ نازل ہوئی ہے، اور اس وحی کے بوجھ سے قریب تھا کہ اونٹنی کا بازو ٹوٹ جاتا، یعنی ایک ثقیل اور بھاری صورتوں میں سے ایک ہے۔ اور وحی کا ویسے بھی وحی جب نازل ہوا کرتی تھی تو وہ بڑی ہی بوجھل ہوا کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی، اور کتاب الوحی میں اس طرح کی بے شمار احادیث ملتی۔ اور اسی طرح مسند احمد ہی میں ہے کہ جب اونٹنی کی طاقت سے زیادہ بوجھ ہوا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سے اتر گئے، اور یعنی اس پر سے اتر گئے تاکہ اونٹنی اس سے زیادہ بوجھ جو ہے وہ برداشت نہیں کر پائے گی، اور جیسے سیدہ اسماء نے فرمایا کہ اونٹنی کا بازو کہیں ٹوٹ ہی نہ جائے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر جو احکام و مسائل ہیں اس کے اعتبار سے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین انہوں نے فرمایا کہ یہ صورت سب سے آخر میں نازل ہوئی، یعنی قرآن کریم کے جو آخر میں صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک کیا ہے، وہ یہ ہے، یا پھر یہی صورت، یعنی اس حدیث کے مطابق یہی صورت آخری صورت ہے، جبکہ دیگر کچھ اور احادیث کے اندر کچھ اور صورتوں کا بھی نام ہے، لیکن یعنی اس حدیث میں یہ چیز بھی ذکر کی گئی ہے کہ یہ صورت سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے، لہٰذا اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو، یعنی اس کے اندر جو حلال اللہ نے بتا دیا سمجھو وہی حلال ہے، کیونکہ یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی میں سے ہے، تو لہٰذا اس کے بعد کوئی نئے احکامات نہیں ہیں، تو یہ آخری احکامات ہیں، کیونکہ فقہا میں یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ اچھا یہ کوئی آخری حکم ہے یا اس کے بعد بھی کوئی نیا حکم آیا اور پہلے حکم کو کہیں منسوخ تو نہیں کر دیا گیا، تو یہ صورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے کہ یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی، لہٰذا اس کے حلال کو حلال سمجھا جائے، اور اس میں جو حرام اللہ رب العزت بیان کر دے اس کو حرام سمجھا جائے، اور اس کے اندر پھر یعنی مزید بحث کی گنجائش نہیں بچتی ہے۔ تو اس مختصر تعارف کے بعد ہم اس صورت کو شروع کرتے ہیں اس کے جو پہلے موضوعات سے، جن کا تعلق وفائے عہد کی تاکید اور حلال و حرام چوپایوں کے متعلق ہے۔ تو سب سے پہلے ان آیات کا لفظی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایہا، اور یہ ایک صیغہ جو ہے پکارنے کا، ندا کا صیغہ ہے کہ اے الذین، وہ لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، یعنی اے ایمان والو، اوفو، اور اوفو یہ وفا کے لفظ سے ہے، یعنی اور جمع کا صیغہ ہے کہ وفا کرو، پورا کرو، اوفو تم سب پورا کرو، بالعقودی عقدوں کو، عقد کی جمع ہے عقود، اور عقد کہتے ہیں گرہ لگانے کو، اور یہی لفظ عقد کا جو ہے وعدوں کے لیے، قسموں کے لیے اور عہدوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا اوفو بالعقود کہ تم سب وعدوں کو، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ احلت، حلال کیے گئے ہیں، لکم تم سب کے لیے، بہیمۃ الانعام، بہیمۃ یعنی چرنے والے، انعام چوپائے یعنی چرنے والے جو 4 پاؤں والے جاندار ہیں، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے ہیں تم سب کے لیے چرنے والے چوپائے، الا مگر یا پھر سوائے، ما یتلا علیکم، ما جو یتلا پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، یعنی جن کی تلاوت کی جاتی ہے، علیکم تمہارے اوپر، یعنی ان کو چھوڑ کر، یعنی ان میں ایکسیپشن یہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت خود تلاوت کر کے، یعنی خود قرآن و حدیث کے اندر جو چیزیں آ جائیں، ان کے علاوہ جو ہے سب کچھ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے، چرنے والے چوپایوں میں سے حلال کر دیا ہے، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ رب العزت نے پڑھ کر تم پر سنا دیا اس قرآن کریم کے اندر یا حدیث مبارکہ کے اندر۔ اس کے بعد فرمایا غیر محلی، غیر نہ، محلی حلال سمجھنے والے ہو، الصیدی شکار کو، وانتم حرم، اور انتم تم سب ہو، حرم احرام میں، اور یعنی ایسے بھی جانوروں کو اللہ نے حلال کر دیا ہے کہ جن کو تم یعنی شکار کی حالت، یعنی احرام کی حالت میں حلال سمجھنے والے ہو، تو لہٰذا اللہ رب العزت نے یعنی ان کو بھی حرام قرار دے دیا کہ جن کو یہ لوگ حلال سمجھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا الا ما یتلا علیکم، یعنی سب حلال ہیں تمام بہیمۃ الانعام، سوائے جن کا اللہ رب العزت تلاوت کر کے بتا دے، غیر محل الصید وانتم حرم، حلال نہ ان کا حلال جن کو تم حلال سمجھنے والے ہو، جس کے شکار کرنے کو اس حالت میں جب تم احرام کی حالت میں ہو۔ ان اللہ، اس کے آگے انشاءاللہ آپ مزید وضاحت سمجھ میں آ جائے گی۔ ان اللہ، ان بے شک اللہ یحکم وہ حکم دیتا ہے، ما یرید، ما جو، یرید وہ چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ حکم ارشاد فرماتا ہے۔
تو ان آیات کو اب سمجھ لیتے ہیں کہ ان کے اندر کیا کیا احکامات اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو اللہ رب العزت نے اس سورت کا آغاز جس سے کیا ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اور اس سے بھی پہلے سب سے پہلی بات اللہ نے کیا فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اور ہم پہلے بھی یہ ذکر کر چکے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو جب بھی اللہ رب العزت ایمان والوں کو پکارے تو ایمان والوں کو فوراً ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ یہ کوئی خاص بات اللہ رب العزت کرنے لگا ہے، کوئی حلال و حرام، کوئی اللہ رب العزت احکامات دینے والا لگا ہے، یا پھر اللہ رب العزت کچھ چیزوں سے روکنے والا ہے، تو لہٰذا ہوشیار ہو کے کان لگا کے غور و فکر سے ان چیزوں کو سمجھیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہاں پر مخاطب کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیتیں عام نہیں رکھی ہیں کہ اے انسانوں یا ایھا الناس نہیں کہا ہے، بلکہ ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ اور پھر یہ مخاطب کر کے اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے، سب سے پہلی بات فرمائی اوفوا بالعقود، کہ اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ تو یہ جو آیت ہمارے سامنے یہ آئی ہے، اس کے اندر بنیادی طور پر چار بڑی بڑی باتیں، چار بڑے بڑے احکامات وہ بیان کیے گئے۔ سب سے پہلا حکم تو عہدوں کو یا جو وعدے ہیں، جو قسمیں ہیں، ان کو پورا کرنے کا ہے، اور جو دوسرا حکم اللہ رب العزت نے دیا وہ اللہ رب العزت نے جو چار پاؤں والے چرنے والے جانور ہیں ان کی حلت، ان کو حلال اللہ رب العزت نے قرار دیا، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے فرمایا سوائے ان کے کہ جن کا اللہ رب العزت ذکر کر دے گا، جن کا اللہ رب العزت نے تلاوت کے اندر، یعنی جس کو یتلا علیکم، جو تم پر تلاوت کر دیے گئے، یعنی ان حرام کو چھوڑ کر باقی سب کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دے دیا ہے، اور ان کا ذکر بھی آگے انشاءاللہ آئے گا۔ اور آخری بات جو اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمائی ہے وہ یہ کہ حرم میں اور احرام کی حالت میں شکار کا حرام ہونا وہ اللہ نے ذکر کیا ہے، کہ جن کو تم حلال سمجھتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو بھی تم پر حرام کیا ہے کہ حرم کی حالت میں یا احرام کی حالت میں وہ جانور ان کا شکار تمہارے لیے حرام ہے۔ تو یہاں پر یہ چار بڑے میجر موضوعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو پہلا موضوع جو ہے وہ کیا ہے، اوفوا بالعقود، عقدوں کو پورا کرنا۔ اور جب ہم نے پہلے بات کی کہ عقد گرہ کو کہتے ہیں، اور گرہ کی جمع ہے عقود، اور یہ لفظ جو ہے وہ عہد و پیمان کے اوپر جو وعدے ہیں، جو قسمیں ہیں، ان اور ایگریمنٹس جو ہیں، وہ چاہے وہ نکاح کا ایگریمنٹ ہو، چاہے وہ بیع و شراء یعنی خرید و فروخت کے ایگریمنٹ ہوں، یا پھر وہ ایگریمنٹ اللہ رب العزت کے ساتھ اس کے بندے کا ہو، کہ جیسے میں نے شروع میں بات کی اپنے گرامر کے لیکچر کے اندر کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہم سب ایک وعدہ کر کے آئے ہیں، ایک عہد کر کے آئے ہیں کہ یقیناً ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن یہاں پر دنیا میں آ کر ہم سب اس وعدے کو بھول گئے، الا ماشاء اللہ کہ جن کو اللہ نے اسلام کی توفیق بخشی، باقی سب لوگ جو ہیں انہوں نے کفر کیا اور اس وعدے کو بھول گئے۔ تو اللہ رب العزت یہی فرما رہا ہے کہ اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ تو یہاں پر ایک اور بات وہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں پر اوفو کا لفظ جو ہے، یہ جملہ جو ہے، یہ انداز جو ہے، یہ حکمیہ انداز ہے، یعنی فعل امر ہے کہ پورا کرو، یعنی یہ لازم ہے۔ اور قرآن کریم میں عموماً جب فعل امر آئے تو اس سے مراد وہ اس چیز کا فرض ہونا ہے، یعنی یہ چیز، یہ عہدوں کو پورا کرنا کوئی عام چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ انسان سمجھے کہ اچھا میرا کسی انسان سے وعدہ ہے، کسی انسان کے ساتھ میں عہد و پیمان کیے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو اس کو میں چاہے پورا کروں یا نہ کروں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے کہ انسان اپنے عہدوں کو پورا کرے، جیسا اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا، ہم پڑھ آئے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، کہ تم سب میرے ساتھ جو عہد تم نے کیا ہے اس کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ جو تمہارا عہد تھا اس کو پورا کروں گا۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس سے بھی ایک بہترین انداز میں اور انداز میں اللہ رب العزت نے سورۃ الاسراء کے اندر اس بات کو اور سمجھایا ہے کھول کر۔ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 34 ہے سورۃ الاسراء کی، اللہ فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ عہدوں کو پورا کرو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ وعدوں کے بارے میں یا عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ اچھا کوئی بات نہیں، ہم نے نکاح کا عہد کیا، یعنی ایک شوہر میاں بیوی آپس میں نکاح کے ٹائم عہد کرتے ہیں، اسی طرح لین دین کے دوران لوگ آپس میں عہد کرتے ہیں، دوست احباب، رشتہ دار اور بے شمار انسان اپنی پوری زندگی میں بے شمار عہد کرتا ہے،
تو ان عہدوں کو بندہ سمجھے کہ اچھا بندے کا بندے سے عہد ہے، کوئی بات نہیں ہے، نہیں، اللہ رب العزت نے ان عہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کا قیامت والے دن ہم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا پوچھ گچھ نہیں ہونی ہے، عہدوں کو پورا کرنا بہت ہی بڑی اور اہم بات ہے۔ تو لہٰذا اس آیت کے اندر جو عہدوں کو پورا کرنا بالکل بڑا ہی ایک جنیرک انداز میں، بڑا ہی جنرل انداز میں اس کو بیان کیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر تمام طرح کے عہد آ جاتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر ان تمام عہدوں کو شامل کیا جا سکتا ہے یا کیے گئے ہیں جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ہیں، جیسے اللہ رب العزت کی عبادت کا التزام کرنا، کہ اللہ رب العزت نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اللہ رب العزت نے ہم سب کے اوپر صرف اللہ کی عبادت کرنے کا جو ہے اس کو فرض کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، صرف اسی کو رب مانا جائے، اسی کو مشکل کشا حاجت روا مانا جائے۔ تو یہ تمام حقوق اللہ رب العزت کے ہیں، یہ تمام عہد اللہ کے ساتھ ہمارے ہیں۔ اسی طرح بندگی کا عہد کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی، اور ہم سورۃ الفاتحہ کے اندر یہ کہتے بھی ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ، ہم کہتے یہ ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن نماز ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد غیروں کو بھی سجدے کیے جاتے ہیں، قبروں پر سجدے کیے جاتے ہیں، اور شجر و حجر کو سجدے کیے جاتے ہیں، یعنی عبادت بھی غیر کے لیے کر دی جاتی ہے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس کو بھی توڑا جاتا ہے، اس عہد کو بھی ختم کیا جاتا ہے، اور ہم غیر اللہ سے مددیں مانگتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اللہ کے ساتھ عہد ہیں، ان کو پورا کرنا ہے۔ اور اسی طرح نماز پڑھنے کا عہد، روزہ رکھنے کا، حج کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، نیکیوں کا، برائیوں سے بچنے کا، یہ تمام عہد اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کے عہد ہیں، اور ان سب کا پورا کرنا یہ سب سے اولا اور سب سے پہلا اور سب سے بڑی چیز ہے، اور اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اس میں وہ معاہدے بھی شامل ہیں جو بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین، کیونکہ ہم نے کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف قرآن مجید دے کے چلے گئے اور اس کے بعد ہمارا اب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں، ان کو اللہ رب العزت نے جو بھیجا ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے الا لیطاع۔ ہم نے سورۃ النساء کے اندر یہ پڑھا تھا کہ نبی کو بھیجنے کا مقصد اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ تو لہٰذا یہ جو عہد ہے ایک بندے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں، کہ جب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتا ہے تو اصل میں اس نے عہد کیا کہ عبادت کروں گا تو صرف اللہ کی عبادت کروں گا، اور اگر اطاعت کروں گا تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا۔ لیکن اگر وہ اللہ کے نبی کی اطاعت کو چھوڑ کر اپنے پیر، فقیر، امام اور ولی اس کی اطاعت کرتا ہے تو لہٰذا اس نے اس اطاعت کو توڑ دیا ہے، اس وعدے کو توڑ دیا ہے، عہد کو توڑ دیا ہے۔ اور اسی طرح اس میں وہ معاہدے بھی شامل ہیں جو بندے اور اس کے والدین اور اس کے عزیز و اقارب کے درمیان، اور ان کے ساتھ اس نے سلوک، صلہ رحمی اور عدم قطع رحمی کے بارے میں، یہ سب بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح اس آیت کریمہ کے حکم میں وہ معاہدے بھی شامل ہیں جو فراخی اور تنگ دستی، آسانی اور تنگی میں دوستی کے حقوق کے بارے میں، کہ انسان اپنے دوستوں کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ۔ اب وہ دوست کو مصیبت پڑی، اس کو مصیبت کی گھڑی آئی، بندہ وہاں سے بھاگ نکلا کہ مصیبت میں ساتھی نہیں ہے۔ ہاں، جہاں پر اچھی باتیں تھی، جہاں پر صرف پارٹی ٹائم تھا، وہاں پر تو آپ ان کے ساتھی بنے، وہاں پر تو ان کے ساتھ مل جل کر کھانا پینا چل رہا، مصیبت کی گھڑی آئی تو بھاگ گئے۔ تو یہ بھی اصل میں یہ تمام عقود جو ہیں، عہد جو ہیں، یہ بھی اس کے اندر ہے۔ اور اس کے تحت وہ معاہدے بھی آتے ہیں جو معاملات، مثلا خرید و فروخت، اجارہ وغیرہ کے ضمن میں بندے اور لوگوں کے درمیان ہیں۔ بس اس حکم میں دین کے تمام اصول و فروع شامل ہیں، یعنی اتنا چھوٹا حکم تھا، اوفوا بالعقود، 2 لفظ ہیں ہمارے سامنے، لیکن اللہ رب العزت نے پورے کے پورے دین کو اس کے اندر جو ہے قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کو اس میں دیکھیے کہ کتنی فصیح زبان ہے کہ 2 الفاظ ہیں لیکن اس کے اندر پورے کا پورا دین اس کے اندر آ گیا ہے، اور دین کے تمام اصول و فروع ان معاہدوں میں داخل ہیں جن کی پابندی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور یہ ساری وضاحت اسی انداز میں تفسیر سعدی کے اندر اسی انداز میں بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، ہمارا دوسرا جو اسی کے اندر جو موضوع ہے وہ ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، یعنی دوسرا حکم اس آیت کے اندر آیا ہے کہ تمہارے لیے چوپائے جو چرنے والے جانور ہیں ان کو حلال کر دیا گیا ہے۔ تو یہ حلال کیا جانا اللہ رب العزت نے یہاں پر کیوں بیان کیا ہے کہ تمہارے لیے چوپایوں کو حلال کر دیا ہے؟ تو اصل میں اس کا بیان جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت جتلا رہا ہے، بتا رہا ہے
کہ یہ میری رحمت ہے تمہارے اوپر کہ تمہارے لیے ان چیزوں کو حلال میں نے کر دیا ہے. یعنی حلال کی ایک لمبی لسٹ، یعنی مینیو بہت لمبا ہے حلال چیزوں کا، صرف چند چیزوں کو حرام کیا گیا ہے، لیکن انسان اس کے اوپر ناشکری کرے تو کتنی بری بات ہے. تو اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اس نے اپنی رحمت کی بنا پر ہمیں بہت سی چیزیں ہمارے لیے حلال کر دی ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا کن کو حلال کیا ہے؟ بہیمۃ الانعام. تو بہیمہ اس سے مراد درندے جو ہیں ان کو چھوڑ کر باقی چوپائے، یعنی جتنے بھی چوپائے ہیں جو درندے نہیں ہیں، یعنی جو کہہ لیں کہ ویجیٹیشن کے اوپر گزارا کرتے ہیں، جو گھاس پھوس وغیرہ کھاتے ہیں، یعنی جو شکار کر کے نہیں کھاتے ہیں ان کو درندہ کہا جاتا ہے. جو شکار کر کے کھائیں، یعنی شکار نہ کرنے والے جتنے بھی جانور ہیں جو شکار نہیں کرتے، اور دوسرا یہ کہ مردار نہیں کھاتے، یعنی بعض ایسے جانور ہیں جو شکار نہیں خود کرتے ہیں لیکن کھاتے وہ بھی جانوروں کو ہی ہیں، جیسے ہائنا وغیرہ ہیں. تو یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ بھی شیر نے شکار کیا، اس کے بعد یہ اس گوشت کو بقیہ کو کھا لیتے ہیں. اور بھی کئی جانور اسی طرح، کتے اسی طرح کرتے ہیں، یا اسی طرح گدھ وغیرہ اسی طرح کرتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ درندوں کو چھوڑ کر باقی جو چوپائے ہیں، جو چرنے والے ہیں، وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں. تو اس میں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اصل جو ہے وہ حلال ہے، یعنی چوپایوں میں اصل جو اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ سب کے سب چوپائے جو ہیں وہ حلال ہیں، الا ما یتلا علیکم. اور چوپائے اور چوپایوں میں چرنے والے جن کو اللہ نے بیان کر دیا، یعنی چرنے والے جو ہیں وہ سب حلال ہیں سوائے ان کے کہ جن کو قرآن و حدیث میں جن کی وضاحت ہمارے سامنے آ جاتی. تو چاہے وہ چوپائے جو ہیں وہ پالتو ہوں یا پھر وحشی ہوں، یعنی چاہے وہ جنگل میں رہنے والے ہیں، چاہے وہ گھروں میں جن کو پالا جاتا ہے پیٹس کے طور پہ، یا جیسے گھروں میں اونٹ، بکری اور اسی طرح بھیڑ اور گائے وغیرہ رکھی جاتی ہیں. تو یہ چاہے ہیں یا چاہے ان کے علاوہ جو لوگ جنگلوں میں جو چیزیں جیسے ہرن ہے، نیل گائے وغیرہ ہے، تو یہ سب بھی اصل میں حلال ہیں. یہ سب حلال ہیں سوائے ان کے جن کا نام لے کر قرآن یا حدیث میں حرام کہا گیا. اس کے بارے میں فرمایا الا ما یتلا علیکم، کہ جس کے بارے میں نام لے کر تمہارے سامنے تلاوت کر دی گئی. اور اس فہرست میں ہمارے سامنے کچھ جانور ہیں، جیسے پنجوں والے جو، یعنی پرندوں کے اندر ان کی بات اگر کریں تو پرندوں کے اندر جو پنجوں سے شکار کرنے والے، پنجوں سے پکڑ کے شکار کرتے ہیں تو وہ حرام ہے. اسی طرح کچلی والے جانور جنہیں احادیث میں زیناب کہا گیا ہے، یعنی جو دانتوں سے چیرتے پھاڑتے ہیں، چیر پھاڑ کر شکار کر کے کھاتے ہیں، یعنی اسی وجہ سے ان کو درندہ کہا جاتا ہے. یہ درندے جو ہیں اللہ رب العزت نے ان کو حرام کہا ہے. اور اسی طرح مردار کھانے والے جو جاندار ہیں تو وہ حرام اللہ رب العزت نے ان کو کہا ہے. اور بعض ایسے جانور کہ جو کھاتے تو وہ چرنے والے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ سور ہے، تو وہ بھی وہ شکار نہیں کرتا ہے، وہ بھی گھاس پھوس کھاتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے نام لے کے ما یتلا، یعنی جس کی تلاوت کر دی، جس کا نام لے لیا، تو نام لے کے اس کے بارے میں اس کو قرآن و حدیث میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ وہ حرام ہے. اسی طرح گدھے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی ہے کہ وہ حرام ہے. اور اس طرح خچر جو ہے، یعنی جو گھوڑے اور گدھے کے ملی جلی ایک شکل ہے، تو اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے. تو اس انداز میں، یعنی اس کی بہت تفصیل میں نہیں جاتا، سمپل بات یہ ہے کہ چوپائے چرنے والے عموماً جانور سارے حلال ہیں سوائے ان کے کہ جن کا نام لے کر ذکر کر دیا گیا ہے، یا پھر جو درندے ہیں وہ حرام ہیں کیونکہ وہ ویسے ہی بہیمۃ الانعام کے اندر آتے نہیں. بہیمۃ الانعام سے مراد صرف وہ جانور، وہ چوپائے، وہ چار پیروں والے جانور جو چرنے والے ہیں. آگے انعام کے اندر جو خصوصاً انعام ہے، کیونکہ انعام کا یہاں پر ورڈ استعمال کیا گیا ہے، تو خصوصی طور پہ اس کے اندر اصل میں 4 چیزیں ہیں، اور اگر ان کے نر مادہ ملا لیے جائیں تو 8 بنتے ہیں، جن کا تفصیل سے ذکر سورۃ الانعام میں آیت نمبر 142 سے 144 کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیا. وہ ہیں اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری، اور انہی کے نر اور مادہ جو ہیں، تو ان کو ملا کے یہ ٹوٹل 8 جو ہیں ان کو انعام کہا گیا. لیکن یہاں پر جو اس آیت کے اندر یہ عموم ہے، صرف یہ 4 اور یا پھر ان کے نر مادہ ملا کے 8 نہیں، بلکہ ہر طرح کے جو چوپائے چرنے والے ہیں اللہ نے ان کو حلال قرار دیا. الا ما یتلا علیکم، جیسے ہم نے پہلے بات کی، اس وائے ان کو کہ جن کو اللہ نے خود سے حرام قرار دے دیا ہے. آگے اور اس کی کچھ تفصیل آگے انشاءاللہ آئے گی. آگے فرمایا غیر محل الصید وانتم حرم. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے احرام کی حالت میں یا حرم کی حالت میں جو ہے شکار کو اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو یہ چوپائے جن کے اوپر پہلے کیونکہ بات ہو گئی ہے، یعنی یہ مویشی جو ہیں عام طور پر تمام حالتوں میں حلال ہیں، جائز ہے کہ ان کو انسان کھائے. البتہ جب انسان احرام کی حالت میں ہوگا تو اللہ رب العزت نے ان کے شکار کو مستثنا قرار دے دیا ہے کہ پھر یہ حلال نہیں رہیں گے. تو اسی طرح حرم،
یہ حرام ان کی جمع ہے جس نے عمرہ یا حج کا احرام باندھا ہو. اسی طرح جو شخص مکہ کی حدود میں یا حرم کی حدود میں ہو خواہ احرام نہ بھی باندھا ہو تو اس حالت میں شکار بھی ممنوع ہے کہ انسان حرم کی حدود کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ انتم حرم کے اندر وہ آئے گا. تو اس حالت میں شکار کو اللہ نے منع کیا ہے اور شکار کرنے والے کی کسی طریقے سے مدد کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو بھی اسی طریقے سے حرم قرار دیا ہے. تو لہٰذا علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی حدود میں بھی شکار منع ہے کیونکہ مدینہ کو بھی حرم کی حیثیت حاصل ہے جیسا کہ حدیث میں ہمارے سامنے آ گیا. اسی طرح آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحکم ما یرید. اور یہ آخری بات بڑی ہی عام ہے کہ کوئی یہ شخص کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب فلاں چیز حلال کیوں ہے، فلاں چیز حرام کیوں ہے. تو اللہ رب العزت نے اس میں واضح بات کر دی ہے کہ ان اللہ بے شک اللہ یحکم ما یرید، کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ جس کو چاہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے اوپر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. اللہ جس کو چاہے جو چاہے وہ حکم نازل کرے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے احکامات ان کے اوپر اعتراض اس لیے بھی نہیں بنتا ہے کیونکہ انسان کی سمجھ اصل میں اس تک نہیں پہنچتی ہے، ورنہ اللہ کا ہر فیصلہ، اللہ کا ہر حکم، اللہ کا ہر ارادہ وہ مشیت انسانوں ہی کے بھلائی اور انسانوں ہی کے بہتری کے لیے ہے اور اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوا کرتی ہے. اور آج ریسرچ کر کے لوگ اس باتوں تک پہنچ گئے ہیں چند چیزوں کے اندر کہ جیسے سور کا گوشت ہے تو اس کے اندر کیا کیا نقصانات ہیں. تو جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے یقیناً ان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے. لیکن نہ بھی ہو، جیسے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک حلال جانور کھڑا ہے، گائے، بھینس، بکری، اونٹ، کچھ بھی حلال جانور آپ کے سامنے ہے، لیکن اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا جائے تو اب دیکھیے وہ سیم جانور ہے، سب کچھ ویسے کا ویسا ہے، لیکن اللہ کا نام نہیں لیا ہے تو وہ حرام ہو گیا ہے. تو لہٰذا یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ جس کو چاہے وہ حرام قرار دے، جس کو چاہے حلال قرار دے. اور اللہ رب العزت نے یہ بات کہہ کر یہ حق انسانوں سے اصل میں لے لیا ہے کہ کسی انسان کا حق نہیں ہے کہ وہ فتوے لگاتا پھرے کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام ہے. تو یہ انسانوں کا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ان تمام احکامات کے ذریعے انسانوں ہی کا بھلا چاہتا ہے اور انسانوں ہی کی بھلائی اور ان کا فائدہ جو ہے اس کے اندر ضرور ہوا کرتا ہے. اپنے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے شاعر اللہ کی حرمت کی بات کی ہے اور دشمن کے ساتھ عدل کرنے کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا ہے. آیت کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا، نہ تحلوا تم بے حرمتی کرو یا نہ تم حلال سمجھو، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی، یعنی تم اللہ کی نشانیوں کو حلال سمجھ کے ان کی بے حرمتی نہ کرو کہ جو مرضی کرتے پھرو. ولا الشہر الحرام، اور لا نہ ہی الشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی، یعنی دونوں کی بے حرمتی نہیں کرنی ہے. اور ابھی دوبارہ خطاب مومنوں سے ہے. ولا الہدیہ، اور نہ ہی تم بے حرمتی، اور پیچھے لا تحلوا جو کہہ دیا ہے وہ ان سب چیزوں کے ساتھ اصل میں ہے. ولا الہدیہ، اور نہ ہی قربانی کے جانور کی بے حرمتی کرو. ولا القلائد، اور نہ ہی قلائد کی. اور قلائد اصل میں قلادہ کی جمع ہے، یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے پٹا، یعنی پٹوں کی. تو اصل میں پٹے کی بے حرمتی کی بات نہیں ہو رہی، پٹا جس جانور کے گلے میں، یعنی پٹا کہہ کے جانور مراد ہے. یہاں پر نام پٹے کا لیا ہے لیکن مراد جانور ہے. ولا القلائد، نہ ہی پٹے والے جانوروں کی. ولا آمین، اور نہ ہی آمین سب قصد کرنے والے ہوں، یعنی جو ارادہ کر کے قصد کر کے جو نکلے ہیں البیت الحرام، حرمت والے گھر کا، یعنی حج اور عمرے کے قصد سے، ارادے سے جو لوگ نکلے ہیں، نہ ہی ان کی بے حرمتی کرو. یبتغون، اور یہ جو لوگ حرم کے لیے نکلے ہیں، یبتغون وہ سب تلاش کرتے ہیں، فضلاً فضل کو، من ربہم اپنے رب کا، ورضواناً اور خوشنودی اور رضا. رضوان وہی رضا کا لفظ وہ ہے، وہی جی کے اندر رضوان ہے. وَإِذَا، اور جب حللتم تم سب حلال ہو جاؤ، فاصطادوا، تو اصطادوا پھر تم سب شکار کر لو. یعنی حلال ہونے کے بعد جو پچھلی آیت میں حکم آیا تھا کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہیں کرنا ہے، تو اب اگر تم نے احرام کھول دیا، حلال ہو گئے ہو، تو فاصطادوا، تو اب تم شکار کر سکتے ہو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور لا یجرمنکم، لا نہ، یجرمنکم نہ آمادہ کرے تمہیں، نہ ابھارے تمہیں، شنآن
دشمنی، شنعان دشمنی کو کہتے ہیں، قوم کسی قوم کی، ان کے صدوکم کہ تم سب روکو، تم سب روکو عن المسجد، ان سب کو عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، یعنی ان لوگوں کی دشمنی، یعنی کفار مکہ کی دشمنی، یا آج کے زمانے میں بھی کسی سے اگر کوئی دشمنی ہے تو دشمنی کی بنیاد پر تم ان لوگوں کو مسجد حرام سے نہ روکو، ان تعتدو، ان کہ تعتدو تم سب زیادتی کرو، یعنی تمہاری طرف سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اب غور کریں، ایسے لوگ کہ جن لوگوں نے اسلام دشمنی میں حد پار کر دی تھی، اللہ رب العزت کے اعتبار سے بھی کہہ رہا ہے کہ تم نے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تعاون تم سب تعاون کرو علی البر، نیکی کے اوپر، بر ہر قسم کی نیکی کو کہتے ہیں، والتقوی اور ہر قسم کا خوف، پرہیزگاری اور چیزوں کو چھوڑنا جو ہے وہ تقوی کے اندر شامل ہے، یعنی تم نیکی کے کاموں کے اندر تعاون کرو آپس میں، اور برائی کو چھوڑنے کے اندر تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ولا تعاونوا اور نہ تم تعاون کرو علی الاثم گناہ کے کاموں میں، والعدوان اور زیادتی کے اندر، واتقوا اللہ، اور یہ سب کے اندر کوئی آپ کے اوپر کوئی چوکیدار، کوئی پولیس، کوئی ایسے کیمرے نہیں لگے ہوئے، بلکہ اللہ رب العزت دیکھیے آخری بات پہ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی انسان کے اندر اگر تقویٰ ہو تو انسان ان سب چیزوں کے اوپر عمل کر لیتا ہے، لیکن اگر تقویٰ نہیں ہے تو اس کے اوپر چاہے جتنے مرضی کیمرے لگا دے، لوگ چھپ کے گناہ کر لیتے ہیں، تو لہٰذا واتقوا اللہ، تو لہٰذا جو ایتھیکل پوائنٹ ہے اللہ رب العزت نے اس کو ابھارا ہے کہ اصل میں اللہ سے ڈرنا ہے، جب انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ شدید، وہ سخت ہے، العقاب عذاب دینے میں، یا عذاب دینے والا ہے، یعنی اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو ان آیات کے اندر ہمارے سامنے جو مضامین اور جو نکات ہمارے سامنے آتے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کیا ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کو مخاطب کیا اور فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ، کہ تم شعائر اللہ کو حلال اپنے اوپر یا ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ شعائر یہ شعیرہ کی جمع ہے، یعنی ہر وہ چیز جس پر نشان لگایا گیا ہو، یعنی نشان زدہ چیز، یعنی ایسی چیز کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر پتہ چل جائے کہ یہ اسلام کی علامت ہے، یہ اللہ کے بندے ہونے کی علامت ہے، تو ہر وہ چیز شعائر اللہ کہلاتی ہے جو بطور علامت مقرر کی گئی ہو، اور مراد وہ چیزیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق ہو، جیسے یہ صفا مروہ ہے، اسی طرح یہ عرفات کا میدان ہے، مزدلفہ ہے، مینا ہے، تو آپ ان کا نام لیتے ہی مکہ ہے، مدینہ ہے، فوراً آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا تعلق کس کے ساتھ، تو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق، تو یہ خاص اللہ رب العزت کی علامات ہیں، خاص مسلمانوں کی نشانیاں ہیں۔ اس طرح آپ داڑھی والا شخص دیکھ لیں، اسی طرح آپ ایک خاص حلیے میں جو شخص سنت کے مطابق اپنے جسم کو، اپنے حلیے کو، اپنے لباس کو بنائے ہوئے، آپ کو دیکھتے ہی اس پتہ چل جائے کہ یہ اللہ والا کوئی شخص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو خاص تعلق والی جتنی بھی نشانیاں ہیں، تو اس کی بنا پر ان کی تعظیم کو اللہ رب العزت نے یہاں پر وہ واجب کیا ہے کہ تم ان کی بے حرمتی نہ کرو بلکہ ان کی تعظیم کرو، اور بعض نے اسے عام رکھا ہے کہ اس سے مراد اللہ کے تمام اوامر اور نواہی ہیں، یعنی جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن سے اللہ نے منع کیا ہے، تم سب، یعنی ان کو انہوں نے کہا کہ یہ شاعر اللہ ہے، اور ان سب کی بے حرمتی سے اللہ نے روکا ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کسی شخص نے، کسی بھائی نے اپنی شلوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ٹخنوں سے اوپر کیا ہے، کوئی شخص جو ہے اس کا مذاق اڑائے، اس کی بے حرمتی کرے، یا اسی طرح مکہ ہے، مدینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ہستیاں ہیں، ان کی کوئی شخص بے حرمتی کرے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر آتی ہیں، اور بعض نے حج و عمرہ کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں اس بے حرمتی سے مراد لی ہیں کہ ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ خیر، تو یہ ساری چیزیں، مختلف چیزیں اس کے اندر، اس کے معنی میں داخل ہو جاتی ہیں۔ تو لا تحلوا کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ترک نہ کرو اور ان کی بے حرمتی نہ کرو، کیونکہ شاعر اللہ کو چھوڑ دینا ان کی اصل میں بے حرمتی ہے، یعنی یہ بھی اس سے مراد، دیکھیے یہ ایک دوسرا نقطہ ہے، دوسرا انداز ہے سوچنے کا، سمجھنے کا، کہ انسان جو ایسی چیزوں کو، یعنی عوامر اور نواہی، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی منع کردہ چیزوں کے اوپر عمل کرتا ہے جن سے اللہ نے منع کیا ہے، جن کی عزت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو اعمال کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن ہستیوں کو اللہ نے جو ہے، جیسے انبیاء کی ہستیاں ہیں، صحابہ کرام کی ہستیاں ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو عزت دی ہے، اگر کوئی شخص ان کو چھوڑ دیتا ہے، اور قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے راہ ہدایت بنایا ہے، رسول اللہ کے فرامین کو اللہ نے راہ ہدایت، جو ان کو چھوڑ دیتا ہے، تو لہٰذا اصل میں اس کو چھوڑنا اصل میں اس کی بے حرمتی ہے۔ تو یہ بھی بڑا ہی اہم نقطہ یہاں پر بیان ہوا ہے۔ الشہر الحرام، اور دوسری بات اللہ نے کی کہ جس طرح بے حرمتی شاعر اللہ کی نہیں کرنے، اسی طرح
حرمت والے مہینے کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی، اور اس کی بے حرمتی کرنے سے مراد اصل میں یہ ہے کہ ان مہینوں میں تم نے جنگ نہیں کرنی ہے۔ تو ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور ان کا نام پھر آگے بتایا کہ 3 مسلسل ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے ایک دوسرے کے بعد آ رہے ہیں اور یہ حرمت والے مہینے، اور چوتھا حرمت والا مہینہ رجب المدر جو جمادی الاخرى اور شعبان کے درمیان ہے، یعنی رجب جو آج کے زمانے میں معروف ہے تو وہ رجب کا مہینہ، اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں جن کے حوالے سے اللہ فرما رہے بلا شہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی تم بے حرمتی کرو۔ اسی طرح آگے اللہ نے فرمایا وللحدی وللقلائد، کہ ہدی کی اور قلائد کی بھی آپ نے بے حرمتی نہیں کرنی ہے۔ تو ہدی اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ تو ہدی ایسے جانور کو کہا جاتا ہے جو حاجی حرم میں قربان کرنے کے لیے ساتھ لے جاتے ہیں، یعنی حاجی کے ساتھ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے اسے ہدی کہتے ہیں، یعنی اس کو عام قربانی نہیں کہتے بلکہ اس کا اسپیشل نام ہدی کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح القلائد، تو یہ قلادہ کی جمع ہے، یعنی پٹا، قلادہ پٹا، تو قلائد یعنی پٹے، جس سے مراد وہ پٹا یا رسی وغیرہ ہے جو پرو کر قربانی کے گلے میں بطور علامت باندھ دی جاتی ہے۔ یعنی یہ پٹا ڈالنے کا مقصد کیا ہے کہ علامت کے اچھا یہ والا جانور ہے تو یہ قربانی کے لیے خاص ہے۔ تو اونٹوں کی بعض اوقات یعنی اس کا ایک دوسرا انداز بھی ہوا کرتا تھا کہ اونٹوں کی کوہان کی دائیں طرف تھوڑا سا زخم کر کے اس کو مل دیتے تھے، تو اسے اشعار کہتے ہیں، یعنی نشان، اور گلے میں ایک جوتا یا پٹا ڈال دیتے تھے۔ تو یہ مختلف طرح کے یہ انداز جو ہوا کرتے تھے پٹا ڈالنے کے، تو لیکن چھوٹے جانور جو تھے یہ صرف اونٹوں کے ساتھ کیا جاتا تھا، چھوٹے جانوروں کا اشعار یعنی اس طرح سے زخم لگا کے ملنا یہ نہیں کرتے تھے۔ تو خیر یہ قلائد کو بھی اللہ رب العزت نے اسی میں ڈالا ہے کہ، اور دوسری بات جیسے ہم نے پہلے کی کہ قلائد کا معنی تو خیر یہ پٹے ہے، لیکن مراد اصل میں جانور ہیں جن کے گلوں میں یہ پٹے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا ذکر اگرچہ اوپر جو بات آئی شاعر اللہ کے اندر یہ خود بخود داخل ہو جاتی، لیکن خصوصی طور پر اصل میں یہاں پر ذکر کر کے ان کا احترام، ان کی اہمیت کو اللہ نے اور زیادہ واضح کیا، ورنہ تو شاعر اللہ کہہ دینا ہی کافی ہے۔ تو ہر چیز جتنی بھی یہاں پر نیچے ذکر ہے وہ سب شاعر اللہ میں شامل ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا ولا آمین البیت الحرام، یعنی وہ لوگ جو مسجد حرام کا قصد کر کے جا رہے ہیں، جو مسجد حرام، اور مسجد حرام کون سی مسجد ہے؟ وہ جو بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے مکہ کے اندر، تو اس کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے۔ تو اس کے قصد سے، یعنی اس کے قصد سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ حج یا عمرے وغیرہ کے لیے جو لوگ جا رہے ہیں، تو ان کی بھی عزت کو، ان کی بھی بے حرمتی کو اللہ نے روکا ہے۔ فرمایا یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، اور آگے ان کا مقصد بھی اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو لوگ اللہ کے گھر کے قصد سے جا رہے ہیں، کیا مقصد ہے ان کا مقصد یہ ہے یبتغون فضلا من ربهم، وہ اپنے رب کا فضل چاہتے ہیں، اور فضل سے مراد رزق ہے جو تجارت وغیرہ سے کمایا جاتا ہے، کہ وہ وہاں پر جا کے دعائیں کریں گے، اپنے لیے رزق کی دعائیں، آسانی کی دعائیں، اور اللہ کی رضامندی۔ رضوانہ سے مراد رضامندی ہے، اور رضامندی سے مراد حج یا عمرہ ہے جو طلب ثواب کے لیے کیا جاتا ہے، کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے اس کے ذریعے سے، کہ ہم اللہ کے گھر کا حج کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، تو اس کے ذریعے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے ثواب کی نیت سے انسان یہ سارے کام کرتا ہے، تو لہٰذا اس میں فضل اور رضوان دونوں آ جاتے ہیں۔ تو اور بعض نے فضل سے ثواب ہی مراد لیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس سفر کے اندر انسان اسپیشلی یعنی اگر حج کی ارادے سے گیا ہے وہاں پر کام تو نہیں کرتا ہے، ظاہر ہے وہ تو یہاں پر فضل سے مراد پھر بعض نے ثواب ہی کو مراد دیا ہے، کہ فضل سے مراد بھی اللہ کا فضل ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو اجر ہے، ثواب ہے، وہ مراد دیا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ثواب اور خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ مکہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آگے جو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کہ اب یہ ان ارادہ کرنے والے جو مسجد حرام کے ارادے سے گئے ہیں ان کی بات چلی تھی، تو آگے فرمایا کہ تم یعنی جب تم یہ کر چکو تو پھر جب حلال ہو جاؤ، یعنی حلال کس طرح سے ہوتا ہے؟ انسان اگر عمرے کے اندر ہے یا اس طرح سے تو اس کے اندر انسان بال کٹواتا ہے، اس کے بعد حلال ہو گیا، خیر یعنی جب حلال ہو جائے تو اس کے بعد احرام کھول دے، تو احرام کھولنے کے بعد تم شکار کر سکتے ہو، جس کا اوپر حکم تھا کہ شکار نہیں کر سکتے، اب اس صورت میں اس کو شکار کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تو یہ حکم بیان جواز کے لیے ہے، یعنی اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر لفظ تھا فاصطادوا، تو تم شکار کرو، اب یہاں پر بھی فعل امر ہے، لیکن یہاں پر یہ حکم نہیں ہے بلکہ جواز کے لیے ہے، کہ تمہارے لیے جائز ہے کہ اب شکار کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ معنی نہیں ہے کہ ضرور اب شکار ہی کرنا ہے۔
اسی طرح آگے پھر اللہ فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، یہ بڑا اہم نکتہ ہے، وہ یہ کہ یہاں سے اسلام کی اعلیٰ امن پسندی اللہ نے دکھائی ہے اور عدل ثابت کیا ہے کہ اگرچہ ان مشرکین نے تمہیں 6 ہجری میں اور اس سے پہلے مسجد حرام میں جانے سے روک دیا تھا، لیکن تم ان کے اس روکنے کی وجہ سے، ان کی اس دشمنی کی وجہ سے تم حد سے تجاوز تم نے پھر بھی نہیں کرنا ہے، تو کتنا انصاف پسند جو ہے مذہب ہے ہمارا۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تو اللہ رب العزت نے ہر قسم کا نیک کام وہ بر کے اندر شامل کیا ہے اور برائی کو ترک کرنا وہ تقویٰ کے اندر ہے۔ تو لہٰذا ہر نیکی کے کام میں، ہر برائی سے رکنے کے کام میں ہمیں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، اور یہاں ایک دوسرے سے تعاون کرنے اور نہ کرنے کے لیے ایک اصول مقرر فرما دیا جس سے اسلامی معاشرے میں برائی کا سد باب ہو سکتا ہے کہ اگر سب لوگ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کریں تو پورا معاشرہ ہی بہترین ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اور ایک آدمی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ مظلوم ہو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن اگر وہ ظالم ہو تو پھر اس کی مدد کس طرح کروں؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اس کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکو۔ تو لہٰذا برائی کے کاموں میں مدد نہیں کرنی ہے، ہاں وہاں پر اس کو روکنا جو ہے یہ اصل میں اس کی مدد ہے کہ اس کو برائی سے روک دیا جائے۔ اور آگے آخر میں اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی یہی فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے اب ڈر جاؤ۔ اب حلال و حرام کی ہدایت کے بعد اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دے دیا ہے، کیونکہ یہی وہ اصل میں وہ چیز ہے جو انسان کو نیکی کرنے اور برائی سے رکنے پر مجبور یا آمادہ کرتی ہے، کیونکہ ورنہ کوئی شخص انسان کو کنٹرول نہیں کر سکتا، انسان جو مرضی کرتا پھر۔ اور آخر میں فرما دیا ان اللہ شدید العقاب، اور اسی کا ایک دوسرے انداز میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو مرضی کرتا پھرے گا، کہ اللہ رب العزت نے احکامات نازل کیے ہیں ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے، تو ایمان والا جو کہے کہ میں جو مرضی کرتا پھروں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے جب ایمان والوں کو مخاطب کر کے احکامات دیے ہیں، ساتھ ہی بتا دیا کہ اللہ سے تم نے ڈرنا بھی ہے اور اللہ کی پکڑ کو یاد بھی رکھنا ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، تو لہٰذا نیکی کرو گے ثواب اور اجر ملے گا، اور اگر ان کے اوپر عمل نہیں کرو گے، اگر فرار کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ رب العزت کا عذاب جو ہے اس کو بھی تمہیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو ہم نے یہاں پر پڑھا اور سنا، اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔